اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالتی عمل جو ہے اور یہ جو ہے ہمارا سسٹم یہ چلتا ہے کہ کوئی بے گناہ آدمی جو ہے اس کو کسی صورت میں سزا نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں. چاہے 1,00,000 گناہ گار آدمی جو ہے نا وہ چھوٹ جائیں. لیکن اس چکر میں آپ دیکھیں کتنا ڈیلے ہوتا ہے. شہزاد صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی تھی. ایک مقدمہ کب رجسٹر ہوتا ہے؟ سال سال پیشیاں چلی جا رہی ہیں، وکیل صاحب ڈیٹس لیے چلے جا رہے ہیں، پینڈنگ میں پتہ چلا عمر گزر گئی. اصل میں اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. خالی ایک وکیل ڈیٹ لیتا ہے، اس میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ادر سائڈ ڈیٹ لیتی، کبھی یا تو چلان داخل ہو تو کورٹ کیسے کیس چلائے گی جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو اس کے سرٹن پروسیجر اس کا کمپلیٹ ہو گئے چارج فارم، اس کے بعد کورٹ کی گزاری اور وکیلوں کی آتی ہے. اور یہ کہہ دینا ہمارا کہ یہ بات کی ڈیٹ نارمل ڈیفینس کونسل لیتی ہے. دیکھیے یہ آرڈر آ گیا کہ جی فیملی کیسز میں 6 مہینے میں سیٹلمنٹ کریں، آپ فلاں کریں. 6 مہینے کیا 6 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوتا؟ آرڈر دینا تو بہت آسان ہے، لیکن سب سے ہمارا امپلیمنٹیشن ہے. امپلیمنٹیشن کے لیے وہ پورا ان کو تمام مشینری چاہیے، ججز چاہیے. ایک جج کے پاس 40 45 کیس اگر روز بورڈ میں ہوگا اس کے، تو وہ کس طرح سے اس کو نپٹائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پروسیجرل جو ہے ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اس کو ایزی کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر کسی کے خلاف کوئی کیس فیملی رجسٹرڈ ہوا ہے تو وہ ڈیفینڈنٹ ہے، اگر وہ ظاہر ہے اگر کوئی فیملی میٹر ہے آ کے اسے سیٹل کر لے فوراً. لیکن وہ یہ کرتا ہے کہ جی نوٹس لینے میں تاخیر کرتا ہے یا کچھ، جو کہ بالکل غلط ہے. اور اس طرح سے عدالتوں کا بھی جو وقار ہے وہ مجروح ہو رہا ہے اور لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. وکیلوں پر وہ ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ وکالت کے شعبے سے ہی ہم بات کریں گے شہزاد صاحب، اس میں یہ کہ دیکھیے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ایک ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہے. لیکن جو عام لوگوں کا خیال ہے، جو عام لوگوں کا تاثر ہے، اس کی میں بات کرتی ہوں کہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کبھی کسی وکیل سے ان کے کچھ نہ ہو، وکیل سے وہ ڈائریکٹ ٹچ میں ہوتا ہے اور وکیل سے وہ تمام توقعات، تمام اسپیکٹس جو ہیں وہ وکیل سے کر لیتا ہے کہ جیسے وکیل نے کوئی ڈگری ایشو کرنی ہے اور وہ ظاہر ہے وہ فیملی پروسیجر سے وہ واقف نہیں ہے. جی میں کہنا چاہوں گی اگر آپ فیملی کے سوال کریں ڈیلے کا، تو میں اس میں بتا دوں، میں نے پہلے ہی کہا ہماری سوسائٹی جو مین ڈومینیٹنگ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آدمی ڈیفینڈنٹ جو ہے اگر آدمی ہے نارملی آدمی ہوتا ہے عورت ہی آئی خلا کے لیے، تو وہ کیا کہتے ہیں پہلے تو وہ سروس نہیں لیں گے تو اخبار میں نہ دیں. اور یہ ہماری پروسیجر ہے کہ آپ نے سرٹن ٹائم گزرنا اخبار میں دینا. پھر وہ کیا کرتے ہیں ڈیلنگ، مجھے ہائی کورٹ یہاں سائٹ کلوز ہوگی، پھر ریوپنگ سائٹ دی اپلیکیشن دے دی. میں کہتی ہوں اس کو کنٹرول ہماری کورٹس کریں گی، ہم نہیں کر سکتے. وی آر ناٹ ججز. اوکے اوکے جو میرے دوست اشارہ کر رہے ہیں ان کی تمام کی باتوں کو اگر آپ لب لباب لیں تو یہ بات کر رہے ہیں ڈیو پروسیس آف لا کی. ہمارے ہاں ڈیو پروسیس آف لا میں جو ایک طریقہ کار ہے سی پی سی میں اور باقاعدہ فیملی لا آرڈیننس میں، وہ ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے. اب جیسا کہ نشاندہی کی ہمارے کوکی راوت صاحبہ نے کہ فیملی کیسز میں اگر میل جو ہے ڈیفینڈنٹ ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سروس جو ہے وہ اوائڈ کی جائے. اب باقاعدہ چونکہ میں یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سندھ بار کونسل کی لا ریفارمز کمیٹی کا بھی رکن ہوں، تو ہمارے ہاں اصل میں جو بنیادی وجہ میں سمجھ سکا ہوں کہ جو یہ تاخیر پہ اب تک کام نہیں ہوا یا اس پر کوئی کام کی خاصی گنجائش موجود ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پروسیجرل لا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے اگر کسی بھی دیوانی مقدمے کو آپ لیں تو اس کے اسٹیجز ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ نے کوئی کیس فائل کیا ہے تو اس کی پہلی اسٹیج جو ہوتی ہے وہ سروس ہوتی ہے. سروس سے مراد یہ کہ جو مدعا علیہ ہے اس پر اس کی تعمیل ہو نوٹس کی اور وہ آ کر اس کے بعد اس کا باب دعویٰ داخل کرے. یہ اس کا پہلا سروس. اور اس کے بعد ریٹرن اسٹیٹمنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جب ریٹرن اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے تو ایشوز مرتب کیے جاتے ہیں. اور جب ایشوز مرتب کر لیے جاتے ہیں تو پھر اس میں ہمارے یہاں ایک ڈسکوری آف ڈاکومنٹس وغیرہ کا سلسلہ ہے اور لسٹ آف وٹنسز ہے اور لسٹ آف ڈاکومنٹس ہے. یہ ایک مرحلہ، ایک اسٹیج ہوتی ہے جس کو ہم ایشوز کے ساتھ ہی لنک کر لیتے ہیں عام طور پر. اور اس کے بعد پھر شہادتوں کا مرحلہ آتا ہے. شہادتوں کے بعد پھر جرا ہوتی ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے. ناظرین ہماری گفتگو ابھی جاری ہے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے اور اس مرتبہ بھی آپ سے وعدہ ہے کہ اگلے پروگرام میں انہی شرکاء کے ساتھ اسی گفتگو کے ساتھ اسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.
اگر آپ کے گھر میں فرنیچر، کارپیٹ، الیکٹرانکس اور دوسری قیمتی اشیاء نہیں ہیں تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ سنڈے کو اخبار میں کلاسیفائڈ سیکشن میں اپنے بھائی یا بیٹے کا دولہا برائے فروخت کا اشتہار دے دیجیے. اگر آپ کو گھر میں کام کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے اور بھروسے کی نوکرانی نہیں مل رہی، لوڈ بہت ہے، تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک اچھی سی سلیقہ مند وفاشار بہو لے آئیے. عورت کو درپیش مسائل، عورتوں پہ تشدد اور وہ پرابلمز جن کا حل سجھائی نہیں دیتا، ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے. اور اس حوالے سے ہمارے آج کے پروگرام میں جو پارٹیسپینٹس آئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا ان سے تعارف کروا دوں. میرے ساتھ بیٹھی ہیں محترمہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ. شی از اسسٹنٹ ایڈیٹر ان ڈان. شی ہیز بین رائٹنگ اباؤٹ ویمنز ایشو فار اوور 25 years. زبیدہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب فیصل صدیقی. He has written law from England and has returned last year. He is practicing law in Pakistan for the last 1 year. And currently he is working with a law firm in Karachi. اور ہمارے آج کے پروگرام میں ایک بڑی زبردستی پارٹیسپینٹ یہاں پر آئی ہیں. آپ سب ان کو جانتے ہیں. شی ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن، مگر میں آپ کو بتا دوں، محترمہ رشیدہ پٹیل صاحبہ، معروف قانون دان، ہیومن رائٹس بالخصوص خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے بہت کام انجام دیا ہے. Currently she is the president of PAOLA. PAOLA is Pakistan Women Lawyers Association. And she has been the vice president of All Pakistan Women's Association, and she was also the chairperson of Pakistan Women's Legal Rights Committee. رشیدہ پٹیل صاحبہ نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک کتاب ہے سوشو اکنامک پولیٹیکل اسٹیٹس اینڈ ویمن ان لا ان پاکستان. یہ کتاب ہے خواتین کے مسائل، حقوق اور قانونی رہنمائی کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور کتاب کا حوالہ دینا چاہوں گی، یہ ہے اسلامائزیشن آف لاز ان پاکستان. محترم جناب محمد نجیب ولی، ہی از اے سوشل ورکر. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے ماڈلنگ کے حوالے سے اپنے شرکاء لائقہ حسن، ایمن اور شازیہ خان کے ساتھ، اور آج کے پروگرام میں ہم اپنی بات کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. ایمن، کوئی حرج ہے، کوئی برائی ہے؟ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں ماڈلنگ کو جنرلی جو لو کیٹیگریز کے لوگ ہیں وہ ماڈلس کو اور آرٹسٹ جتنے بھی ہیں، ہم میڈیا کے لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. یہ بات غلط ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ماڈلز ہیں وہ سب رانگ وے سے ماڈلنگ میں آئی ہیں، یا کس کا کچھ نام ہو گیا ہے تو وہ رانگ وے سے کام کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بات ٹھیک ہے. ہر انسان کی ایک یہاں پہ جو ہے انسان انسائڈ گلٹی تو ہوتا ہے نا اگر وہ غلط کام کرتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہر انسان ہی غلط طریقے سے آتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں. اچھے برے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، لیکن ماڈلنگ کے بارے میں یہی آپ سے جاننا چاہتی ہوں ایمن کہ آپ کو مختلف لوگ زندگی میں ملتے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ آرٹسٹوں کو ہمیشہ اپنا موڈ اچھا رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ سے کوئی آدمی آ کے بات کرے تو آپ سے جھڑک دیں کہ جی آپ مجھ سے بات نہ کریں. جب آپ مشہور ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر تھوڑا سا ایک ٹیمپرامنٹ پیدا کرنا پڑتا ہے. تو میں آپ کو پوچھ رہی ہوں، مشکلات پیش آتی ہیں؟ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کیا؟ آف کورس کیا کرتے ہیں؟ فلم کی شوٹنگز کے دوران جو باتیں سننے کو ملتی ہیں، اوہ مائی گاڈ، مثلاً اٹ از ریئلی ڈسکسٹنگ. اچھا، بہت بری ہوتی ہیں. اور یہی لوگ فلم دیکھنے جاتے ہیں، اور یہی لوگ پھر فلم بھی دیکھنے جاتے ہیں، اور پھر یہی لوگ باتیں جو کرتے ہیں جو شوٹنگز کے دوران. اب وہ جو جس طرح سے ان لوگوں نے شاؤٹ کر کے جیسے جو چیز بولی جاتی ہے، آف کورس اس وقت آپ کو بہت برا لگتا ہے. جب آپ ان سائڈ غلط نہیں ہو تو آپ کو برا لگے گا. جو لوگ ہوتے ہی ان کو برا نہیں، وہ کہتے ہیں اچھا لگ رہا ہے، اور بولو. لیکن کچھ لوگوں کو، ابھی میرا تو سٹارٹ ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، کیونکہ یہ جو نیکسٹ مووی میں نے کی اس کے دوران جب ہم لوگ دھوبی گھاٹ پہ تھے، اب میرا گیٹ اپ بھی کچھ اس طرح سے تھا. تو جو لوگوں نے کہا oh my God، دھوبی گھاٹ پہ آپ کا کیا دھوبن ہوں میں، بٹ
बहुत स्टाइलिश तो बनूं। मुझे मालूम है फिल्मों में बड़ा स्टाइलिश बनाते हैं वो, चाहे बनारंग या क्या? कचरा चुनने वाली क्यों ना हो, उसका मेकअप भी पूरा हुआ होगा, ड्रेसिंग भी बड़ी जबरदस्त होगी। नहीं, एक्चुअली जो मेरा जो रोल है वो मैं बहुत नटखट सी, बहुत चंचल सी लड़की हूँ, और हर वक्त मेरे जहन में ये है कि मुझे अपने हीरो को पटाना है ऑल द टाइम। बस एक ही बात मेरे जहन में है, बस दैट्स इट। लेकिन आप धोबन हैं। हाँ, मैं धोबन हूँ। तो वो जो है बस इस तरह से ही है। लाइका, आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसी चीजें आई? कैसी चीजें? मैं जो बात कर रही हूँ, ये मेरी बात अधूरी रह गई। मैंने अपने फिल्मों के एक्सपीरियंस की बात बताई कि मॉडलिंग हमारे यहाँ जिस तरह से बाकी प्रोफेशंस को जिस तरह से जो नोबल समझा जाता है, क्या मॉडलिंग को भी उतना समझा जाता है या नहीं? You want me to be very blunt? I want you to be, I mean, Okay. Let's for example, let's say एक models है catwalk पे, हम लोग जाते हैं spectators, we are sitting and we sing. हम तो different field से ताल्लुक रखते हैं. I go because मुझे fashion show देखना होता है या मुझे कोई ऐसा show देखना होता है because I go to see makeup and hair. ठीक है? I want to learn, knowledge never ends. I can learn from a 2-year-old person. I'm going with that view. Now जो बाकी public हमारे सामने बैठी है, ठीक है? अब उसमें मर्द भी हैं, औरत भी हैं, बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं। जब वो मॉडल्स को देखते हैं, स्पेशली कैटवॉक पे, पहली चीज उनकी नजर कपड़ों पे नहीं जाती, मेकअप पे, औरतों पे जाती है, टू बी ऑनेस्ट, और वो भी फीमेल मॉडल्स के ऊपर। एंड द कमेंट्स वो जो पास करते हैं, ठीक है? और ये वो नाजरीन है जो अनएजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड हैं मगर उनकी सराउंडिंग्स, उनकी मेंटल लेवल, उनके सोशल गैदरिंग बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है? वो नहीं जानते कि ये लड़कियां जो ये कैटवॉक पे खड़ी हैं, जो डिजाइनर्स के कपड़े पहन के और मेकअप पहन के डिस्प्ले कर रही हैं, कोई मजबूरी से आई है, कोई अपनी शौक से कर रही है, कोई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आई है। वो नहीं चाहती, उनके लिए मजबूरी है, उनके लिए कोई ना कोई रीजन है। बट ये लोग तो ये समझते, जिस तरह से वो लोग देख रहे होते हैं, ओ माय गॉड मॉडल्स, लुक एट द वे दे आर वेयरिंग दीज क्लोथ्स, लुक एट द वे दे आर वॉकिंग, यू नो। और फिर ये वही लोग हैं जाके उनके सामने खड़े भी होते हैं, हुआ भी करते हैं, उनकी तारीफें भी करते हैं, मतलब दे आर हिपोक्रेट्स, यू अंडरस्टैंड? उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। बट बहुत अच्छी बात की, जो हिपोक्रेसी की बात है ना, ठीक है, वही एमन, ये मेरे आपकी उस बात का जवाब है जो आपने कहा। ठीक है, तो हर मॉडल इस पेशे में बुरी नहीं होती है, उसको हालात, उसको लोग, उसके एटमॉस्फेयर, उसके सराउंडिंग्स बुरे बनाते हैं। आप टॉप मॉडल से लेके छोटी मॉडल तक आप चले जाओ, आप हर इंसान को बैठ के आप उनकी स्टोरी सुनो, आपको हर इंसान की स्टोरी मिलेगी, और हर कोई किसी मुश्किलात से आई है। और जो हमारे इर्द गिर्द जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स बैठे हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो हमारे ही मीडिया, फैशन मीडिया से हो, हर किसी की बुरी नजर होती है, स्पेशली एक्ट्रेसेस के लिए। एक नई एक्ट्रेस, यंग एक्ट्रेस जाती है, उसकी टैलेंट है उसके अंदर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई लव टू वर्क विद फोटोग्राफर्स एंड मॉडल्स, ठीक है? आई वर्क विद डिफरेंट पीपल। अब आबिद सलीम, अरशद तरीन, नदीम खान, अथर शहजाद, खावर, देर ऑल वेल नोन फोटोग्राफर्स, ठीक है? मगर जब नया एक फोटोग्राफर आता है और टैलेंट उसका अच्छा होता है, आप उसको और प्रमोट करो और कॉन्फिडेंस दो, बिकॉज ये हमारे फ्यूचर न्यू फोटोग्राफर है। कोई काम नहीं करता, पैसा होगा, सॉस होगा, टीम अच्छी होगी, पीपल विल गो आफ्टर यू। इट्स अ होल पॉलिटिक्स, जी, ऑल पॉलिटिक्स। इसी तरह से जब एक फिल्म एक्ट्रेस आती है नई इस फील्ड में, आपको पता है कैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते हैं, किस तरह से बात करते हैं। पैसा होगा, वो पीछे उनके हाथ होगा, हैवी क्या कहते हैं बजट होगा, अच्छी सॉस के साथ होंगे। क्या अगर हस्बैंड इज वेल ऑफ, इफ फादर इज वेल ऑफ, और यू आर वेल ऑफ, और यू हैव समबडी हु इज वेल ऑफ, हु आर यू विद, देन यू आर प्रमोटेड, ठीक है? टैलेंट को यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम लोग देखते हैं, और वो लोग देखते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड, एंड जिनके माइंड ब्रॉड होते हैं। दैट्स हाउ आई फील। एंड आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू व्हाट लाइका हैज सेड, कि ये जो चीज़ है, वी आर टॉकिंग अबाउट हिपोक्रेसी, ये सिर्फ मॉडलिंग या फिल्म एक्टिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। हिपोक्रेसी जो है वो लाइक इट्स इन आवर सोसाइटी, यानी कि कोई भी औरत जो काम कर रही है, लाइक मी, आई एम वर्किंग, लाइक एंड आई एम अ फीमेल, ये भी उन लोगों के लिए बुराई है। बट whenever I go out and I meet them, they're very nice to me. But I know what they talk, you know, behind my back. Well, it's the way it is. It's, you know, it's I must say that it's an insect in our society that is, you know, eating us bit by bit. So that's the whole case. सिर्फ फिल्म में या मॉडलिंग में ये बात नहीं है. It is there everywhere. जहाँ पे ख़वातीन काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये एलिमेंट मौजूद है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम. सिर्फ एक टीचिंग का एक प्रोफेशन है, ओके फाइन, और टीचर है,
Okay, It doctor all है. depends on a break. آپ بھی اس فیلڈ میں آپ بھی جانتی ہیں آپ کس طرح سے آئیں, کس طرح سے آگے بڑھی, ٹھیک ہے, آپ اپنی محنت سے آئیں, اور کس طرح دشواریاں آپ کے ساتھ آئیں, بیچ بیچ میں کس کس نے روکا, کس کس نے کیا کیا, آپ بھی یہ جانتی ہیں, ٹھیک ہے. سو جو بھی اس فیلڈ میں میڈیا کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے, فار اے فیمیل اسپیشلی ٹو گو آگے, ٹو گیٹ آن دا ٹاپ, ٹو اسٹرگل ہارڈ, they have to really work hard to get there. But we compare. But you have to, ٹھیک ہے, you have to be sure about yourself, ٹھیک ہے. اگر آپ کا ضمیر اندر اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, and you know where your goal is, آپ کے کتنے بھی راستے میں آپ کے you get problems, if you can pass all that, you are a winner. آپ کا کیا گول ہے؟ شہرت یا اپنا ماڈلنگ کا شوق ہے یا کیا, یا فلم میں آپ کی منزل ہے؟ کیا سوچ کے اس فیلڈ میں آئی آپ ایمن؟ صحیح بتاؤں, میں اس فلم میں ایکسیڈنٹلی آئی ہوں. ایکسیڈنٹلی آئی ہیں؟ ہاں, میں نے کچھ سوچا نہیں ہے, کچھ سوچا نہیں تھا کبھی بھی کہ میں شو بزنس میں آؤں گی, ماڈلنگ میں آؤں گی, یا بیکاز کہ مجھے میرے گھر کے میری فیملی سمجھتی تھی کہ میں خوبصورت نہیں ہوں. آئی سویئر. اچھا. مگر اب ہے کہ جب مجھے خود کو بھی فیل ہوتا ہے, اب تو خیر خود بھی فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار کچھ ہے سم تھنگ ہے کچھ. There's something about Eamon. Yeah. Not about it. بس یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا مشکل کام ہمارے شو بزنس میں فلم ہے, اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کی مشکل چیز اور کوئی نہیں ہے جتنی مشکل فلم ہے کرنا. آپ نے کہا کہ آپ کے گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں. صوفیہ لورن کو ہم سب لوگ جانتے ہیں. صوفیہ لورن کو بچپن میں اس کے گھر والے بدصورت کہا کرتے تھے, اور مجھے سیم ہاں یہ تھا کہ جی یہ تو بہت بدصورت عورت ہے. جب وہ بڑی ہوئی, دیکھیں انسان میں دو چیز ہوتی ہے, تو وہ ریاکشن اس کے اندر ایک ہوتا ہے یا ذہن میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے, اس کے ذہن میں بھی یہ چیز آ گئی ہوگی کہ میرے گھر والے مجھے بدصورت کہتے ہیں. جب انہوں نے پروفیشن کے بارے میں سوچا کہ جی میں ایکٹریس بن جاؤں یا کیا, تو باہر لوگوں کے پورے جس طرح سے آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے کوئی اس طرح سے رکھا ہے یا نہیں, کوئی کنسلٹنسی ہوتی ہے پی آر کی, وہ اس کو کنسلٹ کرتے ہیں, یا ان کا ایک اپنا پبلک ریلیشنز ڈائریکٹر یا مینیجر ہوسو ایور ہوتا ہے. وہ اخبارات میں ایک طرح کی پوری کیمپین چلاتے ہیں, ایک امیج ایک آرٹسٹ کا ڈیولپ کرتے ہیں. اگر اب آپ دیکھیں تو صوفیہ لورن کا جو امیج ڈیولپ کیا گیا تھرو آؤٹ, پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ کام کرتا ہے, جی شی از بیوٹیفل. ان کا جو ہے ملکوتی حسن, اب یہی لکھے ہوتے الفاظ کہ جی ان کا ایسا خوابوں والا اور پتہ نہیں کیا. یہ کیوں ہے بھائی؟ حسن تو اپنے آپ کو خود منوا لے گا جو چیز خوبصورت ہوگی. اگر آپ, وہ مشہور بات ہے کہ گلاب کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیں, کانٹا بھی رکھ دیں, تو بھی وہ خوشبو تو دے گا, گلاب تو گلاب ہی رہے گا. یہ چیز ہے. آپ کا کوئی ہے ایسا کوئی پبلسٹی ڈپارٹمنٹ آپ کا اپنا کوئی, جو اخبارات میں آپ کے حوالے سے کوئی ریلیزز دیتا ہو, نیوز دیتا ہو, یا آپ کا کوئی ایسا امیج میکنگ کیا ہے؟ کچھ ہے؟ نہیں ہے. صرف ٹیلنٹ ہے آپ کا. آپ کی تو ڈائریکٹ دوستی ہے ان سے, اخبار والوں سے. اچھا, میری ایک چیز ہے کہ مجھے کال آتی ہے کام کے لیے تو میں کام کرتی ہوں. ادروائز میں خود سے نہیں کہتی ہوں کہ آپ مجھے مجھے کوئی وہ پبلسٹی دے یا کوئی مجھے, آئی نیور گو. دیکھیے عورت جو ہے نا, اس سے زمانے میں دنیا میں کائنات کی ساری خوبصورتی جو ہے وہ عورت کے وجود سے. اور میرے خیال ہے کہ عورت کو ہی سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے عورت ہونے کی وجہ سے. وہ چاہے ماڈلنگ ہو, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, یا کوئی بھی ہو. کوئی بھی عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو مختلف, ایون گھر کے اندر بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں. دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو ایمن, یو نو, سب کے مختلف ہوتے ہیں. سب کے وہ ہوتے ہیں. اچھا, ایک یہ دیکھیں آپ کے, جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, جیسے آپ نے کوئی شوٹ کروایا یا آپ نے ان کا میک اپ کیا بہت اچھا, اب وہ کبھی کبھی اچھا بھی ہوتا ہے, کبھی برا بھی ہوتا ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ کوئی میک اپ کرٹکس ہیں ہمارے ہم لوگ کے, جیسے لائک آئی واز ٹیلنگ یو بیفور دس انٹرویو, کہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ اگر فیشن شو ہوتا ہے یا شوٹس ہوتے ہیں ہم لوگوں کے فیشن میگزین میں, اگر اسپیشلی فیشن شو پہ یا کوئی آپ کام کرتے ہو تو دین یو گیٹ آل دا پبلسٹی ان دا نیوز پیپر. تو میں جو فیشن کرٹک رائٹرز ہوتے ہیں, اگر وہ لکھنے کو تو بہت کچھ لکھ دیتے ہیں, مگر آپ کسی بھی فیشن کرٹک رائٹر کے پاس آپ چل جاؤ, آئی تھنک میجورٹی جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, دے ڈونٹ ایون نو کہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں. یو نو, دے ڈونٹ نو اباؤٹ فیشن ایٹ آل. کسی کا کلر ہوا ہے, ٹھیک ہے,
کسی کے صحیح کلر نہیں ہوا ہوگا, کسی نے لپسٹک غلط پہنی ہوئی ہوگی, کسی نے کپڑے عجیب قسم کے پہنے ہوں گے, اور فیشن کرٹکس بن گئے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے نیوز پیپرز, بڑے لیڈنگ نیوز پیپرز میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ باہر کے ملکوں کے میگزینس کھول کے دیکھیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ دیکھو, the first thing you see the editor's note, the whole column on editor. ٹھیک ہے, they explain کہ جو شوٹ ہو رہا ہے اس میں سیزنل کس طرح کے کپڑے چل رہے ہیں, کس طرح کا میک اپ ہے, some are discarded, some are very hit. اسی طرح سے جب شوز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں جی فلاں نے اس طرح سے بنایا تھا, فلاں کا میک اپ اس طرح سوٹ نہیں کر. there is different concept, different coordination, you know, but they are not so educated, these people, at all. You know, I mean, we lack this in our country. We lack all of these things. There are no institutions, even for actresses, for film actresses, for drama actors, there's no institution here at all. For makeup people, I mean, I have to go to London. I have to learn because I am not at all happy and I don't feel comfortable learning anything from Pakistan at all. شروع میں جو کر لیا, نہیں زیادہ پتا تھا, جی ہو گیا. پھر اس کے بعد باہر چلے گئے, سیکھ کر آ گئے, مائنڈ بالکل کھل گیا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ یہاں سیٹسفائی نہیں ہیں اس لیے آپ باہر چلی گئیں. اب اگر میں یہی بات آپ سے پوچھوں لائقہ کہ اگر آپ نے باہر سے سیکھ لیا اور اگر میں یا ایکس وائی زی کوئی بھی سیکھنا چاہے آپ سکھائیں گی؟ Absolutely. آپ کا I said knowledge never ends. آپ کے جو پارلر ہے وہ انسٹیٹیوشن بھی ہے؟ انسٹیٹیوشن تھا, بیکاز میں نے یہاں پہ شروع میں اوپن کیا تھا, بٹ یہی تھا کہ بیکاز مائی ورک واز اسپریڈنگ سو مچ آئی ڈونٹ ہیو دا ٹائم. بٹ اس کے لیے ایک پراپر آپ کو انسٹیٹیوشن کرنا ہے. میں 2 یا 3 لڑکیوں کو بلا کے نہیں کہہ سکتی کہ جی آ رہی ہیں میرے پاس, جی میک اپ سیکھنا ہے. آئی نیڈ ٹو ہیو اے کلاس, آئی نیڈ ٹو ہیو انسٹیٹیوٹ, پراپر انوائرمنٹ. کھولے نا, دیکھیں اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو, کیونکہ پھر اگر آپ کے پاس اتنے ریسورسز تھے کہ آپ انگلینڈ چلی گئیں اور آپ نے وہاں سے سیکھ لیا, لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو افورڈ کر سکتے ہوں گے؟ بالکل صحیح. وہ لوگ جنہوں نے سیکھ لیا, اور جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نالج نیور اینڈز. اور اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے, کوئی نالج ہے ہمارے پاس, دیکھیے کوئی باہر سے آ کے ہمیں نہیں سکھائے گا, کوئی باہر سے آ کے اکیڈمی قائم نہیں کرے گا, ہم کو آپ کو ہی کرنا ہے. اگر آپ کے پاس یہ فن ہے, ہنر ہے, کھولیں اکیڈمی, سکھائیں لڑکیوں کو. Yeah, but then you have to plan out. I can't take 2 rooms out of my salon and say کہ جی میں نے اس کو بنا دیا. I would rather like to take a building, or rather like to construct the whole place, make it in a learning institution, make a hair, makeup, ہر چیز کا ڈفرینٹ میں کیٹیگری بناؤں, چاہے وہ مینیکیور پیڈیکیور ہو, چاہے وہ تھریڈنگ ہو, چاہے وہ کچھ ہو, مگر ایک پراپر انسٹیٹیوٹ ہو. آپ اور آپ کے ساتھ اور بھی لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے کہ جو کہ باقاعدہ سیکھے ہوئے ہیں اور مستند اداروں سے انہوں نے یہ ٹریننگ کی ہوئی ہے. آپ بلیو نہیں کر سکتے ہو کہ جتنے لوگوں کو ابھی تک میں نے سکھایا, there are so many people who are makeup artists and there are لڑکیاں جو آتی ہیں نارمل طبقے کے گھرانوں سے, وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں, they just need a little brush up, that's it. You just have to tarasho them and they are excellent people. But here again we said you need sources, you know. ہم تو سکھا کے وہ چلے جاتی, کوئی مجبوری سے نوکری سیکھنا چاہتی ہے, باہر جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے, but for this all I need is okay. What's so special about model makeup, you see? Model makeup is basically, okay, makeup basically is there's one makeup, ٹھیک ہے, it's just the intensity of the color which goes high and low. چاہے وہ برائڈل ہو, چاہے وہ ولیمہ ہو, چاہے انگیجمنٹ ہو, چاہے وہ ایوننگ ویئر ہو, چاہے وہ ماڈل میک اپ ہو. ماڈل میک اپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آؤٹ ڈور شوٹ ہے, انڈور شوٹ ہے, کس طرح کی لوکیشن ہے, آن دا لائٹس, آن دا کیمرا مین, آن دا میک اپ, ہارش, سافٹ, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کپڑوں کے اوپر. اگین آئی سیڈ کہ یو نیڈ ٹو سٹ ود دا ڈیزائنر, ود دا کوآرڈینیٹر اینڈ دا میک اپ آرٹسٹ, اینڈ یو ہیو ٹو سی what the whole concept is. آپ کے خیال میں ابھی آج کل کیا چیزیں ان ہیں؟ اوکے, لائک اگین آئی سیڈ کہ اگر مجھے شوٹ کرنا ہے فار ایگزامپل, اور میرا جو میں نے کوئی ڈیزائنر کو لیا ہے اور اس ڈیزائنر کے کلوتھس بہت ریویلنگ ہے, بہت اوپن ہے, دیر لٹل بٹ نیوڈیٹی آلسو ان دیٹ, سو آئی ول گیو اے ویری glamorous look, but at the same time I will know the concept, I will know who the photographer is, I will sit with the photographer, he will give me his ideas, I will give my ideas, the same goes for the designer and the coordinator. پھر اس کے بعد ساری بات نکلتی ہے ایک دم سے. You cannot think, makeup changes all the time, looks change, fashion changes, fashion comes, fashion goes, it's how, it's what suits you, that's what I believe. ایمن, کیا چیزیں آج کل ان ہیں ماڈلنگ کے حساب سے؟ کلیٹر بہت ان ہے, کلرز بہت ان ہے, زیادہ جو برائٹ کلرز, اور کپڑوں میں کیا چیز جو میں نے ویئر کی ہے یہ ان ہے, بہت ان ہے. اچھا, آج کل یہ بہت زیادہ ان ہے. اور شاید یہ نیچرل لکس ابھی نہیں ہے کیا؟
مجھے تو ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ ہما مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ان ہے اور کیا آؤٹ ہے. ایوری ڈے آئی اوپن اپ مائی آئیز اور مجھے کچھ نئی چیز میرے آگے سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے. لیٹر آن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ریئلائز دیٹ اٹس ان. The next morning I open up my eyes and I see something different. Then I realize that the thing that I saw previously is out. So you see, this is how in and out is going. It's at a very ابھی fast جیسا speed. آج کل چل رہا ہے نا, یہ اس میں بڑی آسانی ہے کہ آپ جیسا چاہیں پہن لیں اپنی سہولت کے حساب سے. کوئی ایک پیٹنٹ, کوئی فارمولا, کوئی ایک پیٹنٹ چیز ایسی نہیں ہے کہ جی یہی بس ان ہے. whatever suits you. I mean it's something good, you know. چاہے آپ اونچی قمیض پہن لیں, لمبی پہن لیں, پجامہ پہن لیں, کلرز لگا لیں, comfortable. ہاں براؤنز لے لیں چہرے پہ, whatever, I mean whatever suits you and whatever, I mean it's comfortable for you. وہ آج کل آپ, یہ بہت اچھی بات ہے, ورنہ تو برینز بھی چاہیے ہوتا ہے. ہاں کیونکہ you see آپ نے کہا کہ ہمارے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ جس طرح سے گلوسی اور گلیمر اور جس طرح سے دکھاتے ہیں, اب وہ ہر کوئی تو اپنی عام لائف میں نہیں کر سکتا نا. وہ آپ سوری آئی ایم کٹنگ بٹوین, آپ نے یہ بات بولی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. فار ایگزامپل آپ نے شروع میں ایک مینشن کیا تھا, آئی واز ورکنگ فار اے برانڈ, فار شیمپو برانڈ انٹرنیشنل. یہ ان لوگوں نے کالج پروگرام کیا تھا. آپ بلیو نہیں کر سکتے, ہم جب گئے ہیں وہاں پہ, جب ان سے پوچھا گیا آپ کون سا شیمپو استعمال کرتے ہیں, لوگ صابن سے اپنے بال دھوتے ہیں. لوگوں کو اویئر نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. ینگ لڑکیاں جو 16 سے 19-20 گریجویٹ کر رہی ہیں, دے آر واشنگ دا ہیئر وتھ سوپ. دے ڈونٹ نو وچ شیمپو, وچ ٹیکسچر, ہیئر ٹیکسچر, کس ہیئر ٹیکسچر کے لیے کون سا شیمپو ہے. تو آپ سوچو ایک شیمپو بالوں کے لیے لوگ اس طرح سے ان اویئر ہے, تو فیشن کیا چیز ہے, وہ تو بہت ہی آگے والی چیز ہے. ڈٹرجنٹ سے بھی سرد ہوتے ہیں, آپ دیکھیں. ہاں نو اٹس رائٹ. ہاں یہ ہے, کیونکہ میں آپ کو ڈٹرجنٹ سے اگر سرد ہوتے ہیں تو آئی ہوپ رسی میں بال نہیں سکھاتے. بہت اچھی بات ہے سر, بہت اچھی بات. I did not hear it before. I'm shocked. I mean فیشن شوز میں جو کپڑے پہنتے ہیں الٹے پلٹے, پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہوتا ہے, پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اور I mean I don't know کچھ بھی اس کا تھیم ہوتا ہے. میں ابھی تک فیشن شو نہیں کیا ہے. فیشن شوز نہیں کرتی ہیں, دیکھتی تو ہوگی, لائق آپ کے اس میں ہوگا. ہاں دیکھتی ہوں. اب میں سوچتی ہوں اللہ یہ کپڑے یہ کہاں پہنتی ہوں گی, یہ صرف فیشن شو میں, یہ کیٹ واک میں ہی پہن لی, ویسے تو یو کانٹ ویئر دیم آن. فار دس آئی گیو یو این آنسر کہ جب ہر سیزنل, ہر کانسیپٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. فیشن شو ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک ڈیزائنر اپنے کپڑے بناتا ہے, اس کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کے پورے کپڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس کے ایکسیسریز پراپس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اٹس جسٹ اے فیشن شو, یو نو, ایک تھیم ڈفرینٹ ہے. کچھ چیزیں لوگ مارکیٹ کرتے ہیں بائی سیل کرنے کے لیے, بائی سیل, یو نو, کچھ چیز وہ کرتے ہیں کہ فیشن شو پہ جو بکے, برائڈل ویئر ہو گیا, ایوننگ ویئر ہو گیا, کچھ اچھے کپڑے بھی ہوتے ہیں, پر کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جسٹ فار فیشن. Fashion is haywire. It's weird stuff, you know. Exactly. It comes, it goes. Yeah. It's in, it's out. جو فیشن شو میں ہوتا ہے نا, وہ ڈیزائنر کا صرف ایک کانسیپٹ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ what he is capable of doing, you know. جتنا جو ہے وہ کیا ورائٹیز ہیں, کتنی براڈ تھنکنگ ہے. Exactly. Artistic ہوگا, is that so? You can, if you would want to put it in that way, I would agree with you. نہیں, you see, because I mean کبھی مجھے ایسا نارمل سا نیچرل سا نظر نہیں آتا کہ جی اگر ورکنگ لیڈیز کے لیے ڈے ٹائم میں ویئریں یہ اس طرح کے کپڑے سوٹیبل ہیں, یا اگر آپ شام میں شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں یا کسی پارٹی میں جا رہے ہیں, صرف نارمل ریگولر میجورٹی ہماری پہنتی ہے. وہ ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون پہنتا ہوگا اور کیسے کرتا ہوگا, لیکن بڑی تالیاں بجائی جاتی ہیں اس میں کہ واہ واہ صاحب کیا کریٹیوٹی ہے. جو نام بن گئے ہیں, جو تھم گئے, جو لوگ یہ کرتے ہیں, تو پھر تالیاں بھی بجتی ہیں. اور جب کوئی نیا آتا ہے اور اس کے کپڑے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس کو بہت کم اپلاز ملتے ہیں, بہت کم کانفیڈنس ملتا ہے, لوگ اس کو آگے نہیں کراتے. بٹ وہی انسان جب آگے جا کے کچھ بن جاتا ہے, لوگ اس کے لیے بھی تالیاں بجاتے ہیں. اٹس جسٹ ہاؤ یو اپروچ پیپل, ہاؤ کریٹو یو اٹ از میئرلی, یو نو, پلئنگ ود ماس سائیکالوجی, کہ آپ لوگوں کی نفسیات سے کس طرح سے اپنے نام کو مس یوز کر کے آپ جو دکھائیں وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام بکتا ہے, کام نہیں. نہیں, نام بکتا نہیں ہے. نو, مے بی یو آر آسکنگ ہر, اف یو آسک می, آئی وڈ سے ورک از ویری امپورٹنٹ. اگر اف آئی ایم سٹنگ ان فرنٹ آف یو, میں آج اس جگہ پہ آئی ہوں تو کسی وجہ سے آئی ہوں. یو آر ٹاکنگ ٹو می, آئی ہیو گاٹ سم سینس ان ٹاکنگ, آئی نو سم نالج اباؤٹ مائی ورک, واٹ آئی ایم ڈوئنگ. پیپل آر کمنگ ٹو می فار واٹ, ناٹ بیکاز میرا نام ہے, بیکاز مائی ورک از گڈ. وین پیپل لیو مائی سیلون, مائی سگنیچر گوز ود دیم, بٹ I cannot ruin my name
without doing good work. ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلی دفعہ کوئی کلائنٹ آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا نام سن کے آیا ہو, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوبارہ آئے گا تو وہ آپ کے کام کی وجہ سے آئے گا. 101% Word of mouth. بالکل یہ بات ہوتا ہے. خالی بھی کام نام نہیں چلتا ہے, کام کے ساتھ ہی نام چلتا ہے. اچھا, آپ کا تو ٹیلنٹ ہے ایمن, میں نے دیکھا ہے آپ کے شوٹس وغیرہ. اچھا, آپ نے کہا آپ کیٹ واکس وغیرہ نہیں کرتے؟ نہیں, ایسے میں نے نہیں کیا. کوئی ان کے جیسے انویٹیشن ہے ان کے اس میں کر لیا, اگر ایک آدھ تو کر لیا, ایسے سیریسلی اس کو نہیں آپ نے کیا ہے, شوق کیا کر لیا. ویسے آپ پرنٹ میڈیا کے لیے ماڈلنگ کرتی ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی کرتی ہیں. انٹرنیٹ پہ آپ کی تصویریں ہیں؟ اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ انٹرنیٹ پہ آپ جو تصویریں بھیجتی ہیں اس میں نے خود نہیں بھیجی ہیں, پھر فوٹوگرافرز بھیج رہے ہیں, جیسے عابد نے بھیجی ہیں. آپ سے پوچھ کے بھیجی ہیں؟ ہاں, مجھ سے پوچھ کے بھیجی ہیں. آپ کو کچھ اماؤنٹ پے کیا؟ بالکل پے کیا. کوئی اس میں کوئی خاص بات ہے ان تصویروں میں؟ یہ اچھی ہیں, ان کے کچھ وہ بن رہے تھے ویب سائٹس وغیرہ, چاہیے تھی ان کو. دیکھیے, انٹرنیٹ جو ہے اس پہ آپ جب کلک کرتے ہیں کسی سائٹ پہ جانے کے لیے تو وہاں جو ہمیں ایمن نظر آئے گی, کیا وہ ایمن کیا چیز ریپرزینٹ کر رہی ہوگی؟ ایمن ایز اے ماڈل ہوگی وہاں پر, تو کیا وہ ایز اے پاکستانی ماڈل ہوگی یا بس ایک فیشن ڈال بنی ہوئی ہوگی وہاں پہ؟ وہ کیا ہوگی؟ پاکستانی ماڈل ہوگی. پاکستانی ماڈل ہوگی. آپ نے پاکستانی ماڈلز کی انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھی ہیں؟ میں نے ایسا نہیں ہے, ابھی تک نہیں گئی, میں نے نہیں دیکھی. آپ نے اپنی فوٹوز دیکھی ہیں؟ نہیں, اپنی بھی نہیں دیکھی ہیں. اوکے, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ویل, جہاں تک انٹرنیٹ کا تعلق ہے تو ایکسیس ہر کسی کے پاس ہے. میں خود اپنی بھی لگا سکتی ہوں, رائٹ بسائڈ جولیا رابرٹس, دیٹ آئی ایم اینجلینا جولی. یو نو دیٹس ایگزیکٹلی, ہر کسی کو ایکسیس ہے, کوئی بھی کچھ بھی کبھی بھی کر سکتا ہے. سو اٹ از لائک اٹس اے گڈ سورس فار نالج, بٹ اٹ از بینگ مس یوزڈ. It's being misused. That's what I'm, trying to say. بہت صحیح. کیا آپ نے مس یوز دیکھا؟ میں نے بہت مس یوز دیکھا ہے. میں نے لائک I don't know whether it will go on air or not, but I have seen nude pictures of of our actresses that are not exactly them, but they are Okay, I got it. آپ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ پہ جو تصاویر آئی ہیں اس میں ایک ٹیکنیکلی تو اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ چہرے جو ہیں ایگزیکٹلی وہ پاکستانی ایکٹریسز کے لگا دیے ہیں, اور جو جسم ہے وہ کوئی غیر ملکی خواتین کے لگا دیے ہیں, رائٹ, اور وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو دیکھ سکیں. ایگزیکٹلی. سو دس از ویئر اٹس بینگ مس یوزڈ, ruining someone else's reputation. اوکے, تو اب یہ جیسے آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے, کیا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ایسا کون کر رہا ہے؟ Anybody can do it. Anybody can do it. اور ایکسیس اتنا ہو گیا نا, آپ جگہ جگہ دیکھیں سائبر کیفے کھلی ہوئی, ہر گھر میں کمپیوٹر, ہیکنگ ہو رہی ہے, کاپی رائٹس نہیں ہے, ہر جگہ آپ کو کیا کہتے ہیں پائریٹڈ سافٹ ویئر مل جائے گا. کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ کنٹرول تو لائک واٹ وی ہیو ٹو ڈو از دیٹ only time can do it, once, because the fact is کہ جن لوگوں کی لگی نہیں ان لوگوں کو خود کو نہیں پتا, because like people have less time. آپ اگر آگے کہیں جاتے ہو, آپ اس کو بولتے ہو کہ کس کا سائٹ ہے, کیا ہے, یہ کس طرح ہے, فلاں یہ ایکٹریس ہے, یا میں اس کا میاں ہوں, بھائی ہوں, اس کی بہن ہوں, تم نے کیسے چھاپ دی یہ تصویر, تو آپ آگے جاؤ گے, وہ آگے بندے کو آگے بولے گا, وہ کہے گا تم چپ ہو جاؤ. وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, بیکاز اتنے سارے لوگ ہیں اس تک پہنچنے کے لیے, جو مین انسان ہوگا, جو بھی انسان ہوگا, بیکاز یہاں پہ برائبری چلتی ہے, یہاں پہ آپ کسی کی جیب گرم کرو گے اپنے فائدے کے لیے, کوئی آپ کا کام نہیں کرے گا. سورس پاور یو نیڈ اٹ. Because this is a very serious issue and it could happen to anybody. It could happen to you, me, her, anybody. It could happen to anybody. انٹرنیٹ ایک اتنی اچھی چیز ہے جسے اگر اسے پازیٹیو وے میں یوز کیا جائے, بٹ پیپل آر مس یوزنگ اٹ لائک ہیل. نیگیٹو چل رہا ہے نا, پیپل آر گیٹنگ میسیجز آن سیل فون, کسی بھی سائٹ پہ جا کے اسٹوپڈ میسج آتے ہیں, اتنے اسٹوپڈ میسج آتے ہیں کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک عورت آنسر ہی نہیں گھر سے نکلتی ہے کام کرنے کے لیے, سوچ کے کہ جب وہ واپس شام کو آئے گی تو اس کی فیملی اس کا انتظار کر رہی ہے, چاہے وہ ایکٹریس ہے, چاہے وہ ایک نیوز پیپر والی ہو, چاہے وہ میک اپ آرٹسٹ ہو, یا وہ انٹرویو لے رہی ہو, چاہے وہ کچھ بھی کر رہی ہو, وہ عزت سے اپنی روٹی کمانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, ایوری بڈی ہیز پرابلمس,
بٹ یہی ایکٹریس اگر جب باہر جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی چیزیں مس یوز ہوتی ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور جب پتہ چلتا ہے تو اس کا تو نام 1 سیکنڈ میں ختم ہو گیا. اب وہ کتنی محنت سے وہ آگے بڑھ رہی ہے, مگر جو لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں وہی نہیں آگے بڑھنے دیتے ہیں. آپ کتنا بھی کچھ کر لو. Here again I will say, your source, your money, your power stands by. Whether it's the Prime Minister, whether it's a local person, whether it's anybody. You need it in this society. Pakistan has got so much talent. It has so many people who are coming up. You just need a push. You need to be recognized. You need institutions. You need people who are clear at heart, who are straightforward, who are honest, and who are thorough in their work. And they know where and how to take you, pick you up and place you in your right position. That's how I feel. Thank you so much. ٹیلنٹ کی ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے, چاہے وہ ماڈل ہوں, چاہے وہ رائٹر ہوں, چاہے وہ بیوٹیشین ہوں, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہوں. خاص طور پہ خواتین, انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منوایا ہے. ہمارے آج کی گفتگو بہت اچھی رہی. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. خواتین کے کمپارٹمنٹ میں مرد حضرات سمتھنگ ڈفرنٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وہ جو ولگر گانے بج رہے ہیں وہ بھی یہ دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں, کیونکہ یہ جو آپ نے مہم چلائی تھی اس میں اخبارات نے بھی بہت ساتھ دیا تھا, بہت ساتھ دیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ جب پازیٹیو ڈائریکشن میں کوئی کام ہوتا ہے تو پبلک ساتھ ہوتی ہے, عوام بھی آگے بڑھ کے آپ کے ساتھ شریک ہوتی ہے. اس میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی یہ کیس جو تھا وہ سیٹوں کے مسئلے کے اوپر محتسب اعلیٰ کے پاس کیس ایک پینڈنگ تھا. پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جی لیڈیز کے لیے 7 سیٹیں ہونی چاہیے. پھر ایک اور فیصلہ ہو گیا 93 کے بعد 95 میں کہ جی نہیں 3 سیٹیں ہونی چاہیے. پھر خواتین کے انجمن نے اس پہ بہت شور مچایا کہ جی کراچی میں تقریباً 50% جو آبادی ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے اور پڑھے لکھوں کا شہر ہے, تو ہماری بچیاں اور خواتین پڑھائی کے سلسلے میں نوکری کے حوالے سے گھروں سے نکلتی ہیں تو ان کو ضرورت پڑتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی. تو کراچی کو آپ کہیں کہ جی وہ پاکستان کا کوئی دوسرا چھوٹا شہر ہے, اس سے آپ کمپیئر کریں, وہ مناسب نہیں ہوگا. تو اس پہ حال ہی میں ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ بیچ میں باقاعدہ پارٹیشن لگایا جائے گا, کوئی دروازہ نہیں ہوگا, اور خواتین کے لیے 7 سیٹیں جو ہیں وہ اللہ کرے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پورا ہو. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ روزانہ جس تجربے سے ہم لوگ گزرتے ہیں وہ پارٹیشن بھی وقتی ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے اس کو وہ لگا لیتے ہیں اور ہٹا دیتے ہیں, وہ بھی میں نے دیکھا ہے. دوسرے آپ 50% سیٹ کی بات کر رہے ہیں تو سرکار وہ 3 سیٹیں بھی اب ختم ہو گئی ہیں. 50% نہیں, مطلب یہ کہ آبادی کے لیے سیٹیں ہوتی ہیں منی بس. جی ہاں, تو اس میں سے 7 سیٹیں جو ہیں خواتین کے لیے, 7 بھی ابھی تو فی الحال جو صورتحال ہے کے لیے, باقی 18 سیٹیں. یعنی کہ فی الحال جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, تازہ ترین صورتحال جو ہے کہ ایک صرف ڈرائیور کے سامنے چھوٹی سیٹ ہوتی ہے اور ایک جو اس کے بیک پر, ڈرائیور کے بیک پر جو جگہ ہوتی ہے وہاں خواتین کو کہا جاتا ہے کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ, اور جینٹس سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ عجیب شرمندگی والی بات. جی ہاں, گاڑیاں گراؤنڈ اور میں پھر آپ تک پہنچاؤں گی کہ یہ جس میں جنگلہ نہیں لگا ہوتا ہم اس کو فٹنس سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیتے. جی ہاں بالکل, یہ یقیناً یہ بہت بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. اور گانوں کا گانوں کا بھی یہ ہے کہ ہم نے اس کے خلاف مہم شروع کی اور کئی ہزار ٹیپ ریکارڈر اور پریشر ہارن ہم نے نکالے ہیں گاڑیوں سے جو موجود ہیں. اور اب ایک تقریب ہم کریں گے جس میں آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں, تو تمام چیزوں کو ضائع کیا جائے گا صحافیوں کے سامنے, عوام کے سامنے, کیونکہ بڑا نیوسینس ہے. قانون کے حساب سے کمرشل گاڑیوں میں ٹیپ ریکارڈر لگ ہی نہیں سکتا. بجنے کا تو سوال الگ ہے کہ جی اچھا بجائیں یا برا بجائیں, قانون کے حساب سے صرف پرائیویٹ گاڑیوں میں ٹیپ ریکارڈر لگ سکتا ہے, کمرشل گاڑیوں میں نہیں لگ سکتا. یامین صاحب شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ذرا سا پوشیدہ ہوتا, وہ سامنے ہوتا تھا نا, تو آپ لوگوں میں سے مطلب یہ کہ پولیس میں سے کوئی بھی آتا تھا اور وہ نکال کے لے جاتا تھا. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ایسی سیکریٹس انہوں نے جگہ بنا رکھی ہے کہ وہ یعنی آپ لوگ پہچان نہیں سکتے کہ وہاں کیا چیز موجود ہے. اس کا مطلب ہے پولیس کا کچھ خوف پیدا ہو گیا ہے. لیکن کام تو جاری ہے. اصل خوف پیدا ہونا نہیں ہوتا, اصل یہ ہوتا ہے کہ برے کام سے مطلب ہے کہ پولیس کی ان کی دوستی نہیں ہے. اب وہ پولیس کے خوف سے کہ جی پولیس والا اگر دیکھ لے گا تو نکال لے گا, تو پوشیدہ خانوں میں بنیادی طور پہ خرابی جو ہے نا وہ رویے میں ہے ڈرائیور حضرات کے. جب تک اس رویے کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور رویہ جو ہے وہ ٹریننگ کے ذریعے اور ایک مسلسل ان کے ساتھ انٹریکشن کے ذریعے اور قانون کی سختی سے نفاذ کے ذریعے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے.
ہمارے یہاں جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں پر مشتمل ہے، جو اس طرح سے وہ چلاتے ہیں کہ انہیں کسی ٹریفک کے اس کا احساس نہیں ہوتا، نہ لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو ان کے ساتھ سفر کر رہے میں نے خود دیکھا تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں پولیس والوں کو، وہ آگے گھگیا رہا ہوتا ہے بیچارہ۔ نہیں یہ بات تو نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کی ایک پوائنٹ سے میں اتفاق کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ ڈرائیور کا جو رویہ ہے وہ کسی تعلیم سے یا کسی ٹریننگ سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا کہ، اور میں بھی آپ کی اس بات کو سپورٹ کروں گا کہ ہمارے ہی یہ ڈرائیور جب ملک سے باہر جاتے ہیں، مڈل ایسٹ جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، تو کیسے یہ بالکل سیدھی لائن میں بھی لگے ہوتے ہیں، گاڑی بھی سیدھی چلاتے ہیں، کیونکہ وہاں سزا کا خوف بہت زیادہ ہے۔ پھر تعلیم یافتہ یا جس سے اب تعلیم پڑھے لکھے لوگوں کی گاڑیوں میں آپ دیکھیں کالے شیشے لگے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی جرائم میں لگے آپ ہوتے ہیں۔ چار دن کہیں کہ بھئی یہاں سے نہیں گزرنا ہے، جیسے آپ نے قانون نافذ کیے ہیں، جب آپ آج کل کوئی بھی اسٹاپ کی جو لائن ہے اس سے آگے گاڑی بڑھانے کی ہمت نہیں کر سکتا، یعنی جب جو چیز کروانی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، نہیں کروانا ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ نہیں جو کروانی تو سب چیزیں چاہیے، قانون کے حساب سے جو کتاب میں قوانین لکھے ہوئے ہیں ان پہ جب تک سختی سے عمل نہیں ہوگا مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں صرف 2000 پولیس والے جو ہیں وہ یہ کام نہیں انجام دے سکتے، 10.5 لاکھ گاڑیاں ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو پیدل چلنے والے ہیں۔ تنخواہیں بڑھا دیں آپ لوگ کیسے بھرتی ہوں گے؟ پبلک کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ جی وہ بس اسٹاپ تک چل کے جائیں، وہاں سے بس میں بیٹھیں۔ پبلک کو سوچنا چاہیے کہ کوچز میں جب سیٹ بائی سیٹ بیٹھ کے جانا ہے تو ہم کھڑے ہو کے نہیں جائیں گے، ہم تھوڑا ویٹ کریں گے۔ مگر یہ ہے کہ ہم سب اس سے ذمہ دار ہیں۔ ہم تھوڑا سا اس خرابی کی جڑ کو بھی تو دیکھ لیں نا۔ آپ جو بات کہتے ہیں کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین، اصل میں بات یہ ہے کہ خرابی کی جو جڑ ہے وہ یہاں پر ہے کہ عوام کا کوئی انوالومنٹ نہیں۔ جب عوام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی بنایا ہوا قانون یا ہماری دی ہوئی کوئی تجویز اس پہ کوئی عمل نہیں ہو سکتا، وہ اوپر سے جو کچھ بنانا ہوتا ہے وہ اوپر سے کتاب جو بڑے افسران ہیں اپنے طور پہ قوانین بنا دیتے ہیں، آرڈیننس کے ذریعے یہاں حکومتیں چلتی ہیں۔ عوام کے نمائندے پارلیمنٹ کو تو آرڈیننس کے ذریعے اوور رول کر دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک لوگوں کی شرکت نہیں ہوگی سارے معاملے کو ٹھیک کرنے میں، عوام کو بھائی شامل کریں گے تو اسٹیک ہولڈر میں سے ایک عوام بھی تو بہت بڑے اسٹیک ہولڈر، وہی اسٹیک ہولڈر، ان کا بھی تو رویے کی بات کریں، ان کے بھی تو ایٹیٹیوڈ کی بات کریں۔ ایٹیٹیوڈ اس لیے ہے نا، وہ جب جینٹس بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے گھر میں خواتین، جب آپ خود ہی کہہ اور رہے خواتین ہیں کہ غلاموں کے بنائے یعنی غلامی کے لیے بنائے ہوئے قوانین، تو ان کے اندر ایک چیلنجنگ وہ ہے کہ جی قانون توڑو۔ نہیں وہ آپ جب تک وہ رویہ غلاموں کا نہیں ان کے ساتھ ختم کریں گے اور ان کے ساتھ ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر نہیں ڈیولپ ہوگا، اور یہ ان کو ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ پولیس ہمارے میں سے ہی ایک ہے۔ اعتبار نہیں ہے یامین صاحب، میں آپ کو بتاؤں کیوں، سنیں آپ دیکھیے کرائے بڑھا دیتے ہیں جب دل چاہتے ہیں، سہولتیں کوئی ملتی نہیں ہے، ویسے ہی دھواں نکل رہا ہے، ویسے ہی شور ہو رہا ہے، کوئی آسائش نہیں۔ سنیں آپ، اس کے علاوہ میٹروں کا کوئی حال نہیں، جتنا مرضی میٹر تیز کر دو کوئی چیک نہیں ہے، یا آپ جب تیز میٹر چلتا ہے، کوئی رکشہ ٹیکسی کا آپ کو اس میں فرق نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہے، جتنا چاہو چلاؤ۔ جب ایسی صورت حال ہوگی تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمیں لوٹنے کے لیے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا سارا فائدہ عوام سے نکالیں، اس لیے گڑبڑ ہوتی ہے۔ اور ایک شکایت بھی ہے یامین صاحب، یہ مجھے بتائیے، بہت لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ لوٹ لاٹنے کا سلسلہ ہے، یہ بڑا گڑبڑ ہے، یہ اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جو رشوت دے رہا ہے وہ رشوت نہ دے اور قانون پہ چلے، اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ شکایت کریں تاکہ کوئی ہم ان کے خلاف ایکشن بھی لیں۔ ایکشن بھی ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ شکایت بہت کم کرتے ہیں۔ رانا آپ یہ دیکھیں، جو گاڑی آپ شاپنگ کرنے جاتی ہیں، گاڑی آپ پارک کرنے جاتی ہیں، وہاں پہ اب یہ جو چارج پارکنگ کا سلسلہ ہے، بہت آپ کو شکایت کی، آپ مجھے کہہ رہی تھی اب یامین صاحب سے پوچھیں نا آپ۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ٹریفک پولیس کا کام ہی نہیں ہے، تو کے ایم سی نے شروع کیا ہوا ہے۔ نہیں، ٹریفک پولیس کا اس پہ کوئی ہولڈ نہیں ہے، وہ جو گڑبڑیں جو ہو رہی ہیں وہاں پہ وہ ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو کے ایم سی نے شروع کیا ہے۔ مسئلہ وہی ہے کہ جب کے ایم سی نے کانٹریکٹ پہ
یہ مختلف شہر کی سڑکوں کو دیا ہے پارکنگ کے حوالے سے. مختلف کانٹریکٹرز ہیں جو وہاں لوگ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، اس سے وہ پیسے لیتے ہیں. وہ پیسہ نہ ٹریفک پولیس کے پاس آتا ہے نہ وہ تجویز ہماری ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ جب تک سب لوگ انوالو نہیں ہوں گے، یعنی KMC، پولیس، ٹریفک انجینئرنگ بیورو اور جو سندھ گورنمنٹ ہے، یہ اتنا چھوٹا مسئلہ، کراچی کا ٹریفک اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو صرف جو ہے وہ ٹریفک پولیس اس کو ہینڈل کر لے. یہ بہت بڑا یہاں پہ مسئلہ بن چکا ہے اور پورے شہر کو اس نے پرابلم میں ڈال رکھا ہے. مثلا میں یہ کہوں گا کہ ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور جب بھی ہم ٹریفک کے کسی مسئلے کی بات کرتے ہیں نا، اس میں ایک بڑا ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جی ٹریفک کے مسئلے ہوں تو 3 E's اس میں ہوتے ہیں کہ جی E1 پہلا ای جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے، ٹریفک ایجوکیشن، ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹریفک انفورسمنٹ. تو اس سلسلے میں ابھی جو سٹی گورنمنٹ بنی ہے جیسے آپ نے کہا، اس میں یقیناً ناظم اعلیٰ صاحب نے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کو الگ کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو پلاننگ پالیسی کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ سڑکوں کے اوپر انکروچمنٹس موجود ہیں. پیدل چلنے والے، پہلی بات یہ کہ فٹ پاتھ ہی نہیں ہے، جہاں فٹ پاتھ ہے وہاں انکروچمنٹ ہے. پیدل چلنے والے کہاں چلے؟ وہ جب سڑکوں پہ چلیں گے تو حادثات کا شکار ہوں گے. لین مارکنگ نہیں ہے. اس کے لیے یقیناً پالیسی کی ضرورت ہے، اور ابھی چونکہ ڈپارٹمنٹ الگ ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد اس سے اچھے نتائج آنا شروع ہوں گے. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کا بھی تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے تمام سسٹم میں. تقریباً 4 یا 5% ایجوکیشن ہے، 3 یا 4% انجینئرنگ ہے. سب سے زیادہ جو ہے تعلق وہ ٹریفک کے قوانین کا نفاذ ہے. جی ابھی آپ ٹریفک لاس کی بات کر رہے تھے تو اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ کیا ہمارے ہاں ڈرائیورس کا میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے؟ مثلاً یہ کہ آئی سائٹ ٹیسٹ تو بہت ہی ضروری ہے، تو کیا آپ کے ہاں کوئی ہے اس طرح کا سلسلہ؟ قانون میں ہے کہ جو کمرشل ڈرائیورز ہیں، یعنی جو رکشہ، ٹیکسی، LTV اور HTV کا لائسنس لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے میڈیکل کا ہونا بہت ضروری ہے، لازمی ہے. وہ جاتے ہیں اور کسی بھی رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر سے سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں. لیکن پرائیویٹ لوگوں کے لیے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اچھا یامین صاحب، یہ جو لانگ روٹ پہ ڈرائیو کرتے ہیں، اب وہ تو کہتے ہیں ہم بغیر کینابس لیے ڈرائیو ہی نہیں کر سکتے. کون کہتا ہے آپ سے؟ ڈرائیورز یقیناً کچھ تعداد ہوگی اور جس کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہوں گے، لیکن ایسا کوئی سسٹم ابھی تک ہے نہیں کہ ہم ان کو میڈیکل کے لیے بھیجیں یا ان کو. اتنے زیادہ مسائل ہیں اور اتنے زیادہ مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں. لیکن یقیناً یہ ایک وجہ ہے حادثات کی کہ لوگ نشے کے عادی ہو گئے ہیں، اور نشہ کسی بھی قسم کا ہو، جب آپ نشہ کریں گے تو آپ کے ہوش و حواس آپ کے قابو میں نہیں رہیں. یامین صاحب دیکھیے، آپ باہر آپ رہے ہیں، آپ نے باہر بہت سارے کورسز کیے ہیں، آپ کی ٹریننگ باہر ہوئی ہے، پاکستان میں آپ نے کام کیا ہے، آپ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں، کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہو گیا ہوگا کہ جی مسئلہ کہاں ہے اور اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں. تو آپ کی سمری وغیرہ بنا کے بھیج دیں گورنمنٹ کو اور اس کے پیچھے ڈٹ جائیں کہ جی مجھے یہ کروانا ہے کام. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مسائل کا علم نہیں ہے کسی کو؟ سمری کیا، بہت ساری کمیٹیز بنی ہیں ٹرانسپورٹ پہ، اس پہ یقیناً بہت کام ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو ٹکٹنگ سسٹم شروع ہوا ہے وہ اسی وجہ سے شروع ہوا ہے کہ ہم اپنے ٹریفک وائلیشن کو سختی سے چیک کریں، موقع پہ فائن ہو، لوگوں کو بھی سہولت ہو. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقدامات ہوئے ہیں. یامین صاحب یہ تو اچھی بات ہے کہ مسئلے پتہ چل جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی سولوشن بھی تو ہو. نہیں، میں سولوشن میں پولیس افسر کا بھی بہت بڑا کردار بنتا ہے. جس طرح سختی سے قوانین نافذ کرائے جاتے ہیں، پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جب ساری چیزیں صحیح کرنے پہ اگر آ جائیں تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تبدیلی لے کر آئے ہیں. اب اصل میں مسئلہ ہے لڑنے کا. ہم کو بھی ہے اپنی جان کے زیاں کا افسوس، مگر کیا کیجیے، ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کے جاتی ہے. تو وہ جواب بھی شعر میں آنا چاہیے یامین صاحب. جب تک پوری طرح سے، کیونکہ آپ کے خلاف آپ کے نیچے والے افسر ہو جائیں گے، آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو جائے گی. یہاں تو جہاں آپ کوئی صحیح کام کرنا چاہیں گے تو آپ کے خلاف لڑنے والے بہت سارے ہیں، آپ کو ہٹانے والے کھول دیے ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی یہ لڑنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو.
अच्छाई की तरफ कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। तो एक बात मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपसे कि अभी आप माइग्रेट की बात कर रहे थे कि बाहर से यहाँ आ जाते हैं लोग, तो उसमें वो लाइसेंस भी अपने साथ लेकर आते हैं और यहाँ कराची की सड़कों पर वो दंदनाते फिरते हैं, तो क्या उन लाइसेंस की आप रीचेकिंग करते हैं? अगर कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ और उसमें से कितने फीसद आपके हिसाब से गलत निकले हैं, गलत साबित हुए हैं वो लाइसेंस? कुछ तादाद होती है जो चेकिंग में पकड़ी जाती है, वो जाली लाइसेंस होते हैं, लेकिन हमने अब नया सिस्टम शुरू किया है कि अगर कोई भी आदमी यहाँ गाड़ी चलाना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता हो, बिल्कुल वो आए, अपना टेस्ट दे, अगर उसने टेस्ट क्वालिफाई किया है तो उसको हम लाइसेंस दे सकते हैं। मगर सुना वहाँ भी पैसे दे के लाइसेंस बन जाते हैं। वहाँ टेस्ट जो होते हैं, इस पे बहुत सख्ती हुई है। मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बगैर टेस्ट के लाइसेंस अब नहीं बन सकता। कितने अरसे तक की आप बात ये कह सकते? जब तक मैं हूँ। और माजी में जब से आप आए हैं, जब से का भी मैं कुछ नहीं कह सकता ना आगे। देखिए यामीन साहब, लोग आते हैं चले जाते हैं, इदारे अहम होते हैं वो हमेशा कायम रहते हैं। आप आज यहाँ पोस्टिंग है, हो सकता है कल आप किसी और शहर में आपकी पोस्टिंग हो जाए, लेकिन हमें कुछ अपने सिस्टम में ऐसी तब्दीली लानी चाहिए कि चाहे आप यहाँ रहें या मीरपुर खास में रहें या सखर में रहें, वो एक परफेक्ट किस्म का सिस्टम हो, जो आए उसको फॉलो करे। रूल्स हैं, किताबों में लिखे हुए हैं कानून, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता, उनका इतलाक नहीं होता। मसाइल आपने कहा कि जी वो पुलिस वाला जो है पैसे कम मिलते हैं, तनख्वाह नहीं है, किस तरह करेगा, यहाँ से पकड़ लिए वहाँ से पकड़ लिए, नफरी कम है, सड़कें नहीं है, लेन नहीं, ये तो बहुत सारी बातें हैं तो है ना। ये अब देखिए ना, आप एक मुझे बात बताएं, मसाइल ट्रैफिक के हवाले से आपने बात आपने कहा तो उसका जो है इन चीजों को जब तक हल नहीं किया जाएगा मसले कैसे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा मसला पैसे से शुरू होकर पैसे से खत्म हो रहा है। इन्हें हमें हालात में रहते हुए ही इम्प्रूवमेंट दिखानी अच्छा, है। बहुत माजरत के साथ आपको तो बहुत सारी आसाइशें होंगी, आपको तो गाड़ी भी होगी, ड्राइवर भी होगा, टेलीफोन भी होगा, और अब आम तनख्वाह हमारी भी कम है। तो एटलीस्ट आई मीन तो मैं ये समझता हूँ कि यस, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो जूनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनको ये मराद भी नहीं है। मतलब डीआईजी और एसपी को या डीएसपी को तो सरकारी गाड़ी है या फ्यूल है या टेलीफोन है या, लेकिन सरकारी घर बहुत कम है। भाई वो जो एक बेचारा कांस्टेबल सुबह से रात तक खड़ा हुआ है, धूप में खड़ा हुआ है, आप मुझे बताएं, जो वो आता है सुबह ड्यूटी पे, आप लोग उसको फ्री ट्रांसपोर्टेशन देते हैं? कोई उसको अलाउंसेस मिलते हैं? अलाउंसेस मिलते हैं उसको, मेरा ख्याल है कि 75 रुपीज मिलते हैं पर डे, पर मंथ। मुझे जरा आप बताइए कि 75 रुपए पर मंथ में आप किसी को किराए के पैसे दे रहे हैं? आपने कभी सफर किया? मैं नहीं दे रहा, मतलब ये है कि मेरी तो कोशिश है, मेरी तो कोशिश है कि एक्सक्यूज मी राना, मैं आपसे एक 10 बस्ता गुजारिश करूंगी यामीन साहब कि आप कभी बगैर वर्दी के सादा लिबास में ये पब्लिक कोचेज में ट्रांसपोर्ट, ये जो है बसों में आप सफर कीजिए, आप देखिए और आपको अंदाजा हो। नहीं कॉलेज के जमाने में नहीं, अभी मैं कहती हूँ कि आप बगैर वर्दी के, आप भेज बदल के आप सफर कीजिए, और आपको डिफेंस शारा फैसल क्रिफ्टन पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए खारदर, मीठादर, सदर बसों में बैठिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि शहर में पैदा हुआ हूँ, इस शहर के स्कूल कॉलेजों में पढ़ा हूँ, मुझे इस बात का अंदाजा है कि लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है, हमारे अफसरों को किस किस्म के हालात का सामना है और किन हालात में रहते हुए ये काम कर रहे हैं। अफसर को क्या पता, वो तो एयर कंडीशन गाड़ी में बैठते नहीं पता है। माफ कीजिएगा, अफसरान का तो ये हाल है कि जब एक तजवीज़ पेश की गई आला अफसरान के लिए कि उनको तमाम मराहत के बजाय एक लमसम तनख्वाह जो है, जो ठीक ठाक अमाउंट था, तो उसमें जो है वो ज़्यादातर अफसरान ने कहा कि नहीं, हम ये लमसम तनख्वाह नहीं लेंगे, बल्कि ऐसी कोई प्रपोजल था नहीं, ना मेरे सुनने में आया। ये और जरूरत इस बात की है कि चाहे वो अफसर हो या जवान हो या एएसआई हो या हेड कांस्टेबल हो, हर आदमी को इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए कि वो अपनी फैमिली को बाइज्जत तरीके से एक महीने का खर्चा उसका पूरा हो सके। लेकिन अब जिसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उसको तनख्वाह हम दें 2500 रुपये या 3000 रुपये या 4000 रुपये, और हम ये उम्मीद करें कि वो ऑनेस्ट होगा, 100% ड्यूटीफुल होगा, सीने पे गोली भी खाएगा। अब गोली की बात आई है तो मैं आपसे कहूँगा कि सिंध पुलिस के अफसर और जवान पिछले 5 साल में 501 अफसरान और जवान शहीद हुए हैं, यानी एक साल का एवरेज है 100।
اس سے زیادہ بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص ڈیوٹی کے دوران اپنی جان قربان کر دے پبلک کے لیے، بہت ہی مجبور اور جب یہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی فیملیز کو آپ دیکھیے کہ کس حالات میں یہ لوگ رہتے ہیں. یہ بہت بڑی قربانی ہے، میں سمجھتا ہوں. لیکن ہم سب پولیس میں جاتا ہوگا، یا آپ نے کہا سیاسی طور پہ بھرتیاں ہوتی ہیں، یا تو کوئی ایسا مفاد پوشیدہ ہے اس نوکری میں، مفاد یقیناً ہے، کرپشن ہے موجود. کھل کے بات کریں کہ ہمارے ہاں یس یہ بھی سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، سوسائٹی سے ہی تو لوگ اس میں آتے ہیں پولیس میں. تو پولیس کو آپ سمجھتی ہیں کہ بالکل الگ تھلگ کوئی یہ مخلوق ہے؟ بچپن سے یہ سنا ہے پولیس کا ہے فرض مدد. جی یہ تو ہم نے نعرہ لگایا تھا. سیکورٹی کا احساس، ہم لوگ مائیں بچوں کو کہتی ہیں رات بہت ہوگی مت جاؤ پولیس چوکی قریب ہے پولیس والے تنگ کریں گے، مائیں بچوں کو یہ سکھاتی ہیں. اب یہ نہیں کہ چور ڈاکو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولیس کا ایٹیٹیوڈ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، لیکن میں نے شروع میں آپ سے یہی کہا تھا کہ اگر ہمارا کام صحیح نہیں ہے تو وہ وجوہات کیا ہیں جس سے ہم بہتر ہوں. صرف یہ کہنا کہ جی آپ غلط ہیں، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہمارے جوانوں کی کیا حالت ہے، ان کا واشنگ الاؤنس کتنا ہے، ان کی ٹوٹل پیکیج کتنا ہے. ٹوٹل پیکیج 3700 روپیز پر منتھ. ایک فیملی کا آپ کچن کا خرچہ مجھے بتا دیجیے. آپ جو 8 گھنٹے وہ دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے ٹریفک والا، آپ میرے ساتھ چلے 1 گھنٹے، ہم اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں. جو بنیادی وجہ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ پولیس میں بھی میرٹ کا سسٹم، جی بھرتی جو ہے وہ میرٹ سے ایگزیکٹلی بالکل